الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ حاضرین گرامی وقار، قبل اس کے کہ کچھ معروضات آپ کے گوش گزار کروں، انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواحنا فدا سیدی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں غلامانہ انداز میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ تم جنت میں ویسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، اور پہلے والوں پر جیسی مصیبتیں آئی تھی ویسے تم پر نہیں آئیں گی؟ مستہم البأساء والضراء، انہیں خشکیوں نے گھیر لیا تھا، تنگیوں نے جکڑ لیا تھا، وزلزلوا، یہاں تک کہ پہلے کی قومیں ہلا دی گئی تھی۔ اتنا ہی نہیں، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول اور ایمان والے یہ کہہ بیٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اتنے ہلا دیے گئے تھے پچھلی قومیں بھی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ رب العزت فرماتا الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ میرے عزیزو، حالات زمانہ کو دیکھ کر کے مجھے یہ آیت بڑی حوصلہ افزا محسوس ہوتی ہے کہ میرا رب اب بھی مدد فرما رہا ہے۔ اگر رب تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ نہ ہوتی تو اس طرح سے ہم کروڑوں کے بیچ میں زبان بن کر جیسے 32 دانتوں کے درمیان رہتی ہے نہیں رہ سکتے۔ اللہ رب العزت کی آج بھی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ میرے عزیزو، چند باتیں میں آپ کے سامنے یوں عرض کرنا چاہوں گا، لیکن اس مدد کے متعلق ہم سوال کرتے ہیں، اے مولا وہ مدد کیوں نہیں آتی جو تو نے بدر میں 5000 فرشتوں کو اتارا تھا؟ وہ مدد کیوں نہیں آتی کہ وہ لکڑی کو ڈھال بنا لیتے تو وہ تلوار بن جاتی؟ وہ مدد کیوں نہیں آتی کہ وہ صحابہ اندھیرے میں پڑھنے کے لیے میرے آقا کے پاس آتے، اجالا نہیں ہوتا تو لکڑی کو پکڑ کر چلتے، وہ ٹیوب لائٹ سے زیادہ روشنی دیتی؟ وہ مدد اب کیوں نہیں آتی ہمارے پاس؟ قرآن اس کے متعلق بھی کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، چاہیے کہ لوگ میرے رسول کی مخالفت سے بچیں، أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ مولا فرماتا اگر تم اسی طرح رسول کے حکموں کی مخالفت کرتے رہو گے، ان قریب یا تو رب تمہیں فتنے میں مبتلا کرے گا یا دردناک عذاب میں گرفتار کرے گا۔ یہ دو چیزیں، یہ بھی رب کا وعدہ ہے۔ رسول کی حکم کی مخالفت تمہیں اللہ کی مدد آنے سے روک دیتی ہے۔ یہ چیز میں نے حکیم الامت سے ایک عبارت پڑھی، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں، اے لوگو احد کا وہ واقعہ یاد کرو، احد میں ہوا کیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ گئے، ایک چھوٹا سا ٹیلہ ہے جس کو جبل رمات کہتے ہیں، وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز صحابہ کو کھڑا کیا اور ارشاد فرمایا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا۔ توجہ دیں اس لفظ پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا۔ نیچے دوسرے دیگر صحابہ تھے، سامنے کفار و مشرکین تھے۔
لڑائی شروع ہوئی اور لڑائی پر ایمان والے اتنے بھاری ہو گئے کہ کفار اپنی جان بچا کر بھاگنے پر انہوں نے امن محسوس کیا، سارا سامان چھوڑ کر بھاگ گئے میدان سے۔ پھر ہوا یہ کہ جو صحابہ تھے وہ فتح کا اعلان کر دیا اور مال غنیمت وہ سمیٹنے لگے۔ اوپر جو ٹیلے پر کھڑے تھے صحابہ، اصل میں لوکیشن ایسا تھا احد کا کہ وہ سب سے بہترین جگہ تھی کہ وہاں سے وہ صحابہ کافروں پر تیر مارتے تھے، کوئی کافر قریب نہیں آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اب ہوا یہ، میں خلاصہ عرض کروں گا، پورے تفصیل سے واقعہ نہیں جا رہا ہوں۔ اس ٹیلے پر کھڑے ہوئے 50 تیر انداز صحابہ نے آپس میں یہ بات کی اب تو جنگ ختم ہو گئی، اتر جانا چاہیے۔ سارے صحابہ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، چلو ہم بھی جمع کر لیتے ہیں۔ ان صحابہ اکرام میں بعض صحابہ نے کہا نہیں، جب تک میرے آقا کا حکم نہیں آئے گا ہم نہیں اتریں گے۔ دیگر صحابہ نے کہا نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد یہ تھا جب تک جنگ ختم نہ ہو تب تک نہیں آنا، جب تک جنگ ختم نہ ہو تب تک نہیں اترنا۔ جنگ ہو گئی، اب اتر جائے گا۔ 40 صحابہ نیچے آ گئے اور 10 صحابہ باقی رہ گئے۔ صحابہ کا وہ اجتہاد تھا، 40 نے اجتہاد کر کے یہ سمجھا کہ نیچے آ جانا چاہیے۔ وہ مال غنیمت تقسیم کرنے لگے، بانٹنے لگے۔ ادھر کفار و مشرکین کی طرف سے جنرل خالد بن ولید، انہوں نے جب اس ٹیلے کو خالی دیکھا تو 200 لشکریوں کو لے کر پیچھے کی طرف سے آئے۔ وہ جو جبل رومات پر کھڑے 10 صحابہ تھے ان کو بھی شہید کر دیا، پورے ٹیلے پر قبضہ کر لیا۔ نیچے جو مسلمان صحابہ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، آپس میں بانٹ رہے تھے، ان پر بھی حملہ آور ہوئے، اور جو بھاگے ہوئے تھے کافر ان کو بھی بلا لیا۔ ادھر سے کفار پھر پلٹ آئے، پیچھے سے بھی حملہ اتنا تیز ہوا تھا، اتنا تیز ہوا تھا۔ قرآن میں پورے سورہ احزاب میں اس کے تذکرے موجود ہیں میرے عزیزو، حتیٰ کہ وہ جیتی ہوئی جنگ، وہ فتح یابی سے ہمکنار جنگ، جنگ احد، پھر شکست سے دوچار ہونا پڑا اور 70 صحابہ کی جانیں گئی، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اسی جنگ احد میں سید الشہداء امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کلیجہ چبایا گیا۔ اسی جنگ احد میں عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک کاٹ کر، ہونٹ کاٹ کر، انگلیاں کاٹ کر، ہار بنا کر کے لوگوں نے پہنا۔ اسی جنگ احد میں لوہے کی ٹوپی لے کر ایک کافر نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر مارا، جس کی وجہ سے رسول پاک کے 2 دندان مبارک شہید ہوئے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، 70 صحابہ کی جانیں گئیں، سید الشہداء امیر حمزہ شہید ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ اتنا بڑا جو خسارہ ہوا، اتنا بڑا جو نقصان ہوا، کیوں ہوا؟ قرآن کہتا ہے رسول کے ایک حکم کے انتظار کیے بغیر یہ چلے آئے، اس لیے ان کی 70 جانیں گئیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے وہ صحابہ جان بوجھ کر کے نافرمانی نہیں کیے تھے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حضور کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں، اور ان سے اجتہادی خطا ہوئی تھی۔ اس کے بعد بھی رسول پاک نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا، صحابہ انتظار کیے بغیر نیچے آئے، 70 کی جانیں گئی۔ حکیم الامت فرماتے ہیں اے امت مصطفیٰ، آج تو تم دل میں ارادہ کر کے رسول کی مخالفت کر رہے ہو، 70 کیا 70 لاکھ جانے بھی جائیں تو تعجب مت کرنا، تعجب مت کرنا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جس نے رسول کی مخالفت کی، ان کے حکم کی، ان قریب وہ فتنوں میں مبتلا کر دیے جائیں گے یا دردناک عذاب میں گرفتار کر دیے جائیں گے۔ میرے عزیزوں، مدد کی بات میں کر رہا تھا، کیوں انہیں مدد آتی تھی اور کیوں ہمیں نہیں آتی؟ زمین و آسمان کا فرق ہے میاں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس معاشرے کو تشکیل فرمائے تھے وہ ایسا نہیں تھا جو صرف نعروں کی گونج میں ٹھنڈا ہو جاتا ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے ان صحابہ کو جو تیار کیا تھا وہ صرف اور صرف عشق رسول، محبت رسول کے زبانی دعوے کرنے والی جماعت کا نام نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔